السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہے نامردی کو دور کرنے کا۔ ایسے مرد جن کا نیچے والا حصہ بہت زیادہ کمزور ہے یا سکر گیا ہے یا اس کے علاوہ بالکل طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے، تو اس کو آپ زیادہ بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اور اس اپنے نیچے والے در کے حصے کو نوجوانی میں بدل دینے والا جو نسخہ ہے وہ آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اس نسخے سے اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے سیمل فار 1 تولہ اور شنگرف 1 تولہ، دونوں چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ باریک صفوف کر لینا پاؤڈر کی طرح۔ پھر دونوں چیزوں کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے۔ آپس میں ملا لینے کے بعد خوب رگڑائی کرنی ہے، کم از کم 3 گھنٹے تک آپ نے رگڑائی کرنی ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ نے 2 تولہ اونٹ کٹارا کی جو جڑ ہے وہ لینی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈال کر پہلے آپ نے اس کو میدا کر لینا ہے۔ میدا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی رگڑائی کر لینی ہے اور رگڑائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا باریک صفوف بنا لینا ہے۔ اس کے بعد گائے کا دودھ آپ نے لینا ہے۔ گائے وہ ہو جس نے بچہ پیدا کیا ہو، اور بچہ پیدا کرنے کے بعد 10 دن کے بعد جو دودھ آئے وہ گائے کا دودھ آپ نے 5 سیر لے لینا ہے۔ دودھ کو آپ نے تیز آنچ پر پکا لینا ہے۔ جب تیز آنچ پر وہ پک جائے دودھ تو پھر یہ ساری دوائی آپ نے اس میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور کسی لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ اگر بیری کا لکڑی کا کوئی ڈنڈا مل جائے یا کوئی ایسی درخت کی شاخ بیری کی آپ کو مل جائے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب دودھ مکمل طور پر آدھا رہ جائے تو پھر آپ نے اس میں آدھا تولہ رتن جوت ڈال دینی، تو فوراً ہی اس کا کلر آ جائے گا۔ اس دودھ کو آپ نے دہی کی طرح جما لینا ہے۔ دہی کی طرح جما لینے کے بعد آپ نے اس دہی کی جاگ لگا دینی، ٹھیک ہے نا، دودھ کی جاگ لگا دینی، دہی کی طرح ہو جائے گا، جیسے دہی کو لگاتے ہیں اسی طرح اس کی جاگ لگا دینی۔ لگانے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ جس برتن میں آپ نے دودھ کو ڈالنا ہے وہ برتن مٹی کا ہو اور اس میں آپ نے جاگ لگانی ہے۔ دودھ کو دہی کی طرح جم جائے، جیسے دوسرے دودھ وغیرہ جو شیر فروش بناتے ہیں اور دہی کی جاگ لگا لیتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس کی جاگ لگا لینی۔ صبح جب اٹھ جائیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دہی کی طرح جم گیا ہے، اسی دہی کی طرح شکل میں آ گیا ہے، تو پھر آپ نے اس ساری چیز کا مکھن نکال لینا ہے۔ جب دیکھیں کہ مکھن نکل آیا ہے اور باقی جو لسی ہے جو اس کی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پھینک دینا ہے اور اس مکھن کا جو آپ نے گھی بنا لینا ہے۔ گھی بنا لینے کے بعد آپ کا یہ نامردی کا کشتہ تیار ہو گیا ہے، جو کہ بالکل بے ضرر ہے اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے روغن کو سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ 3 سے 5 قطرے دودھ میں استعمال کر لیں یا مکھن میں استعمال کر لیں آپ صبح شام۔
تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جو اس نے اپنے فضل و کرم سے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اس فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ جو بالکل یعنی کہ رہ گئے ہیں، اس کے 5 قطرے صبح کو یا 5 قطرے رات کو 3 سے شروع کریں، 5 تک آ جائیں، 7 تک آ جائیں، 10 دن کا وقفے کے بعد آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جسم میں جتنی بھی کمزوری ہوگی، چاہے وہ شوگر والے پیشنٹ ہوں یا بغیر شوگر والے ہوں، تو دودھ میں یا مکھن میں یا ملائی میں اس کے قطرے آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے دیسی گھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کھٹی اور بادی چیزوں کا استعمال بالکل بھی نہ کیا جائے۔ خاص طور کے اوپر کھٹی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا، جیسے کہ بوتل ہو گئی، فاسٹ فوڈ ہو گیا، برگر شورما پیزا وغیرہ ہو گیا، گوبھی آلو چاول چنے نان، یہ چیزیں بالکل آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ دیسی مرغی دیسی بکرا، یہ آپ نے کٹے کا گوشت دیسی گھی میں بنا کر بھنا ہوا وہ استعمال کریں، دودھ کا استعمال زیادہ کریں، دیسی گھی کا استعمال زیادہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ جڑ سے اللہ کریم ختم فرما دے گا۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں تاکہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ کریم آپ پر اپنا فضل و کرم اور رحمت و برکت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔